ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ایک صلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم تمام حاضرین محفل کی طرف سے اس مبارکبادی کا تحفہ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں ایک صلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات، جشن آبدی آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں، یہ گزشتہ سے وابستہ یہ محفل جو ماشاءاللہ سے ہر سال اسی سرزمین پہ ہوا کرتی ہے، اور یہ محفل تقریباً 23 برس سے ہو رہی ہے، اور ان 23 برسوں میں فضیلت ہم لوگوں کو یہ ملی کہ امام کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی۔ ابھی آپ حضرات تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے مولانا آغا شکیل احمد صاحب قبلہ سے، پھر انہوں نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور بہترین ماشاءاللہ سے تلاوت کی۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ درمیان میں کسی وقت میں حائل ہو سکتا ہوں، تو یہ محفل تقریباً 1998 سے جاری ہوئی، اور سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی، تو جب 1438 سال تھا، ابھی 1442 چل رہا ہے، 4 سال پہلے جب 1438 سال ہوا تو پوری دنیا میں، عالم اسلام میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا 1400 سالہ جشن منایا گیا، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اسی بینر تلے جشن آبدی کو بھی اس 1400 سالہ جشن سے جوڑا، اور ماشاءاللہ بہت زبردست اہتمام کے ساتھ یہ محفل اپنے رنگ پہ آئی، اور مولا کا اعجاز ہے کہ 1400 سالہ جشن منانے کے بعد جس سلسلے سے ہم لوگ چلتے رہے، آج بھی اسی طرز و احتشام کے ساتھ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ عزیزوں، یہ محفل ہماری کوریج ہو رہی ہے NTV جنت البقی چینل کی طرف سے، اور ایک اور چینل سادات میڈیا کی طرف سے، جو لائیو یوٹیوب ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ تعالی بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ آپ حضرات بھی سماعت کر رہے ہیں، یہاں پر گھر کے افراد بھی اس محفل کو سماعت کریں گے۔ ہمارے علماء کی تقریریں، شعراء کرام کے کلام، اور مختصر سوانح عمری امام زین العابدین علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزوں، آج کی یہ تاریخ، آج کا یہ دن، آج کا یہ وقت ان 2323 سال کے پروگرام میں ایک الگ نوعیت رکھتا ہے۔ جہاں 1400 سالہ پروگرام ایک الگ نوعیت کا تھا، وہاں آج یہ 23واں دور ایک عجب انداز کا ہے کہ شب جمعہ بھی ملی، جسے شب فضیلت کہتے ہیں، شب عظمت کہتے ہیں، شب برکت کہتے ہیں، شب عبادت کہتے ہیں، اعمال کو سنوارنے کی رات کہتے ہیں۔ شب جمعہ 15 جمادی الاول امام سجاد کی تاریخ ولادت، وہ امام جن کے القاب و آداب یہ ہیں کہ علی ابن الحسین آپ کا نام ہے، سید الساجدین، زین العابدین آپ کے القاب ہیں، لیکن ایک لقب بہت معنوی ہے کہ جسے کہتے ہیں آدم آل ابا۔ آدم آل ابا یہ لقب چہاردہ معصومین میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت جاری ہوا، اسی طرح سے میدان کربلا میں جہاں شہادت کا بازار گرم تھا، رسالت کا چمن اجاڑ دیا گیا، لیکن مشیت پروردگار یہ تھی کہ ایک امام کو
بیمار ڈال دیا جائے، جہاد کو ساقط کر دیا جائے، تاکہ اسلام کی مہر اس بیمار ہاتھوں میں دے دی جائے کہ جس کے لیے پروفیسر اعزاز افضل صاحب کہتے ہیں کہ جان ہم ایسے گھرانے پہ فدا کرتے ہیں، جان ہم ایسے گھرانے پہ فدا کرتے ہیں جن کے بیمار مریضوں کی دوا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرا نام کوئی ہم نہیں لکھتے افضل، یا علی لکھ کے قلم توڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ پروفیسر اعزاز افضل صاحب نے کہا۔ عزیزان محترم، یہ سال 2020 ایسا ایک لیپ ایئر تھا جو ڈبل ڈیجٹ تھا۔ 2020 2020 اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ منحوس تھا، عدد کے اعتبار سے بھی یہ سال منحوس رہا، لیکن آج 31 دسمبر پڑی تاریخ ولادت، تو جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے اور سامعین محفل یہ سن لے کہ اس نحوست بھرے سال میں بھی جشن آبدی ہم لوگوں نے دوسری مرتبہ منایا۔ آج آگا 11 جنوری 2020 کو منایا اور آج 31 دسمبر 2020 کو ہم لوگ پھر جشن آبدی منا رہے ہیں۔ تو امام کے نام سے آغاز کیا تھا، امام کے نام سے اس سال کو رخصت کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ مولا 2021 کو برکتوں کا سال قرار دے۔ 2020 اس لیے تھا کہ 2 کا عدد پھر 2 کا عدد یہ نحوست بھرا عدد ہی ہوتا ہے، لیکن آپ 2021 اگر دیکھیں گے تو 2 0 2 1 کل عدد ملا کے ہو جائیں گے 5، تو جہاں 5 کا ہندسہ ہوتا ہے وہاں افضلیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سارا کام ہر مومن ہر مسلمان کے حق میں بہتر سے بہتر ہوگا۔ عزیزان محترم، آئیے مولانا سلطان حسین صاحب جن کی خطابت ہے وہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ فرش محفل میں تشریف لائے۔ شاعر اہل بیت جناب عباس غدیری صاحب اور جتنے بھی شعراء کرام باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش محفل میں آئے، کیونکہ جتنی جلدی ہم لوگ شروع کریں گے اتنے اچھے سے سمیٹ سکیں گے، جبکہ آج کی محفل اس عنوان کی ہے کہ ہم لوگ اس سال کو ختم کرتے ہوئے نئے سال میں اپنے گھروں کو پہنچیں گے نئی فضیلتوں کے ساتھ، نئی برکتوں کے ساتھ، اور اس محفل سے بوئے ایمان کی خوشبو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، برکتوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہوئے، رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ عزیزوں، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہم سب یہاں پر منانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے دل چاہتا ہے کہ رسول اسلام کے سلسلے میں چند اشعار پڑھ کے محفل کو آگے کی طرف بڑھایا جائے۔ اس کے بعد 2 متشاعر حضرات یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ مختصراً انداز میں وہ کلام پیش کریں گے، پھر تقریر ہوگی اور سلسلہ اس کے بعد مولانا ذکی حسن صاحب اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ مل جل کے عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ جو لوگ ادھر فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش محفل میں آ جائیں۔ ہم لوگ محفل کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اور نعت کے توسل سے کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے۔ حمد اس ذات کی جس کا نبی اعلیٰ ہوگا، حمد
اس ذات کی جس کا نبی اعلیٰ ہوگا، نور ہی نور کا ہر سمت اجالا ہوگا، نور ہی نور کا ہر سمت اجالا ہوگا۔ تو ایک اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے جس نے، ایک اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے جس نے، وہ زمانے میں نرالوں سے نرالا ہوگا، وہ زمانے میں نرالوں سے نرالا ہوگا۔ حمد اس ذات کی جس کا نبی اعلیٰ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے سادہ محترم، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں دو افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار پیش کریں۔ ان میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے تشریف رکھے ہوئے عمران بھائی اگر کچھ کلام پڑھنا چاہیں تو وہ آمادہ رہیں، میں ان کو بھی دعوت سخن دوں گا۔ ان سے پہلے گزارش کرتا ہوں مولانا شہزاد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے بعد اسد بھائی سے میں گزارش کروں گا چند اشعار پڑھنے کے لیے، اگر وہ آمادہ ہوں تو بسم اللہ۔ مولانا شہزاد صاحب مائک پر۔ ہو جو ہو جائے عنایت اس کی، تو یہ بے شک امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں کتنی دعائیں مانگی جائیں۔ امام جنہوں نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہ امام کہ ان کے توسل سے اگر انسان دعا مانگتا ہے تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اب میں گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ بیڑیاں روئیں کبھی پاؤں کے چھالے روئے، بیڑیاں روئیں کبھی پاؤں کے چھالے روئے، کیسے قیدی تھے جنہیں شام کے تالے روئے، کیسے قیدی تھے جنہیں شام کے تالے روئے۔ اسد بھائی آمادہ ہیں؟ چند اشعار کریں۔ بسم اللہ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ان کے بعد ہمارے ایک بنگلہ والے جناب عمران بھائی کچھ اشعار پیش کریں گے، جب تک تبرکات۔ عالم کی سرحد سے نکل جاؤ، علامہ تصور زیدی کہتے ہیں کہ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو۔ علامہ تصور زیدی، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نفس قرب حسین آئے تو احساس یہ ہوا، قرب حسین آئے تو احساس یہ ہوا، ہم نفس مطمئن کے علاقے میں آ گئے، ہم نفس مطمئن کے علاقے میں آ گئے۔ جناب عمران بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بنگلہ میں جو بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرے بھائی جو محفل میں آئے ہیں یہ بج سے آئے ہیں، بہت دور سے بائک چلاتے ہوئے آئے ہیں، اتنی ٹھنڈک میں آئے ہیں۔ آپ حضرات ان کے حق میں دعا کریں، اور بہت مرد مومن انسان ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لہٰذا عمران بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں، پھر مولانا سلطان حسین صاحب کی تقریر ہوگی۔ عمران بھائی